بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین، میں فضیل بندانی آپ کو اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام، یہ اسلامک کوئز کمپٹیشن ربیع الاول کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ماہ ہے جس میں میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام عالمین کے لیے الحمدللہ رحمت للعالمین بن کر اور ہمارے دکھوں کا مداوع بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے پروگرام فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ایک معزز شخصیت ضرور شامل رہتی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت شامل ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ آپ چیئرمین ہیں میمن گجراتی سپریم کونسل کے، محترم جناب عبدالکریم میگانی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے آپ میمن گجراتی سپریم کونسل کے تحت معاملات لے کے چل رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میمن گجراتی سپریم کونسل پچھلے 38 سالوں سے نمائش چورنگ کے اوپر آب زمزم کی سبیل لگاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول 2 دن آب زمزم کی سبیل کے اندر اجوا کھجور پیش کی جاتی ہے زائرین کو، اور منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی سبحان ہے، اللہ، غلاف کعبہ کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ لوگ جوک در جوک آتے ہیں، فیملیوں کے ساتھ زیارت کرتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے آمین۔ اور آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آمین۔ تاکہ آپ اس معاملات کو لے کے چلتے رہیں۔ آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں 3 پارٹیسپینٹس موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت جو کیٹیگری میرے ساتھ موجود ہے وہ ہے 13 سال سے لے کے 18 سال تک کے بچے اور بچیاں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ میں اس کا پروگرام کا آغاز کروں گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو فرسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، اس میں ہم 5 سوالات ہر پارٹیسپینٹ سے کرتے ہیں، اور اسی کے حساب سے پھر دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں نعتوں کے اشعار مکمل کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے پہلا سیگمنٹ ہمارا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سے پہلا سوال، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال آپ سے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل مطابق 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل اور 571 عیسوی میں تشریف لائے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے پہلا سوال، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے اور تینوں نے اس کا درست جواب دے دیا ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ آپ سے دوسرا سوال، جنت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں
جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس وقت رکھا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، بہت زبردست تیاری، بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ اچھی لگ رہی ہے، جگہ دینے کے لیے کوئی کسی کو تیار نہیں ہے، مزید آگے بڑھیں گے۔ دوسرا سوال آپ سے، شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے کی ترغیب کس انداز سے دی گئی؟ شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے کی ترغیب کس انداز سے دی گئی؟ نہیں، اس کا جواب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گی۔ عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبت رکھوں گی۔ اس پر ارشاد فرمایا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھو۔ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ اگلا سوال آپ سے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کو اپنے دنیاوی پھول فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے دنیاوی پھول۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تیسرا سوال آپ سے، قرابت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت بیان کیجیے۔ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت بیان کیجیے۔ آپ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اس کا جواب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا، اے لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی۔ خدا کی قسم میری قرابت دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے۔ آپ کا جواب غلط ہو گیا بیٹا۔ اگلا سوال آپ سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے حسن سلوک کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ کو بھی جواب نہیں آتا؟ اس کا جواب ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنی قرابت رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے مقابلے میں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرابت سے اچھا سلوک کرنا زیادہ پسند ہے۔ نیز فرمایا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت سے محبت میں ہے۔ آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے۔ اگلا سوال آپ سے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعظیم و حرمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی 3 حرمتیں ہیں، اور جو ان کی حفاظت کرے اللہ عز و جل اس کے دین و دنیا محفوظ رکھے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ عز و جل اس کی کسی چیز کی حفاظت نہ فرمائے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 حرمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک اسلام کی حرمت، دوسری میری حرمت، تیسری میری قرابت۔ ایک اسلام کی حرمت، دوسری میری حرمت، تیسری میری قرابت۔ جواب بالکل درست ہے۔
جواب درست دے دیا ہے آپ نے. 3 سوالات ہو چکے ہیں. چوتھا سوال بیٹا آپ سے. وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ انبیاء کرام کے حق میں وہی 3 اقسام پر مشتمل ہے. نمبر 1 بالواسطہ، فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی نبی تک آ جائے، جیسے جبریل امین علیہ السلام کا نبی کے پاس وحی لانا. نمبر 2 بلا واسطہ، فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس خود کلام ربانی سننا، جیسے معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کوئی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا. اور نمبر 3 انبیاء کرام کے قلوب میں معنی کا القاء کیا جائے، یعنی دلوں میں بات ڈال دی جائے. جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ. اگلا سوال آپ سے. انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. تمام انبیاء کرام کو یہ علم غیب ہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہو اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے. عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نئے نبی کا آنا ممکن نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 4 سوالات ہو چکے ہیں، ایک سوال رہ گیا ہے. سر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری کی ہے بچوں نے، مبارکباد کے قابل ہے. اور آئی صاحب یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے پروگرام میں یعنی اتنے علم کا خزانہ ہے کہ اگر یہ اپنے دلوں میں بسا لیں اور اس کے مطابق زندگی گزار لیں تو سب کی زندگی کوزے میں سمندر. ہاں کوزے میں سمندر. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے صحیح الفاظ ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی 5واں اور آخری سوال. پہلا سوال 5واں سوال سوری. سجدہ سہو کے بعد اتحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سجدے سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. قیام میں کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتا رہا کہ کون سی سورت پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ قیام کے بعد اتنی دیر تک جس طرح 3 بار سبحان اللہ کہہ دے تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے. سوال پہ ریپیٹ کر دوں میں. قیام میں کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتا رہا کہ کون سی سورت پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ قیام کے بعد کوئی شخص اتنی دیر تک سوچتا رہا کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. اس میں لکھا ہوا ہے سجدہ سہو. اگر بقدر ادائے رکن یعنی جتنی دیر میں 3 سبحان اللہ کہہ لیتا اتنے وقت تک سوچتا رہا تو سجدہ سہو لازم ہے. کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں آصف بھائی؟ نہیں ہے نا، غلط ہو گیا. نہیں، آپ کا جواب آدھا تو آپ نے صحیح دیا. 3 تک ہاف پوائنٹ ملے گا ان کو. ہاف پوائنٹ. آپ نے آدھی ڈیٹیل بتائی، جو آگے کا تھا سجدہ سہو لازم ہے یا آپ نے نہیں بتایا تو آدھا جواب آپ کو ہاف پوائنٹ ملے گا. اگلا سوال آپ سے. اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو اور اگر ادا نہ کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کا اعادہ واجب ہوگا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 سوالات آپ سے کیے گئے. ہمارا پہلا سیگمنٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے. علم کی سوغات ہے جو آپ کے دلوں تک پہنچانی ہے اور
چھوٹے سے, جیسا کہ کریم میگانی صاحب نے کہا کہ یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کوزے میں دریا ہے تو کوزے میں سمندر ہے ماشاءاللہ. تو ضرور بضرور اسے سیکھیے, اپنے بچوں کو سکھائیے اور آگے بڑھائیے. چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز, ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. وہیں سے رابطہ چھوڑتے ہیں جہاں پر ہم نے بریک میں گئے تھے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کے اندر تمام پارٹیسپینٹ سے 3 اشعار کے پہلا مصرع جو ہے وہ ہم کہتے ہیں, انہیں مکمل کرنا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق جو نعتیہ اشعار ہیں کیا تیاری کی گئی ہے. سب سے پہلے آپ نے مکمل کرنا ہے, ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. یہ شعر ہے, ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. واقعی یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی شان ہے کہ ہم بد چور, بدکار, گناہگار, سیاہکار جو کچھ بھی ہیں, لیکن آقا کی رحمت الحمدللہ ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ آئیں اور اپنے گناہوں سے ہمیں جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے, ہمیں بچا کے رکھا گیا ہے تمام چیزوں سے. تو واقعی شاعر نے بہت خوبصورت یہ شعر پڑھا ہے. دوسرا آپ مکمل کریں گے, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں. یہ شعر ہے, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. آپ دونوں آپ کے جوابات غلط ہو گئے ہیں, آپ اس کو مکمل کریں گے. نہ زاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں, اس پر بھی وہ پاس بلائیں تو عجب کیا. اس پر بھی وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. اگلا شعر آپ مکمل کریں گے. جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں. بلند آواز سے کہیں گے تو ریکارڈنگ میں بھی جائے گا. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. جواب بالکل درست دے دیا ہے, سبحان اللہ.
آپ سے مکمل آپ نے کرنا ہے اسے. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت اشعار. آپ کا جواب غلط ہو گیا. جو شعر آپ نے مکمل کرنا ہے. میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے. نہیں, میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے. ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت اشعار, لیکن آپ کا جواب غلط ہو گیا. تیسرا اور آخری شعر جو سب نے مکمل کرنا ہے. آپ سے تیسرا شعر. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. شعر ہے, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. آپ کا غلط ہو گیا. اب آپ مکمل کریں گی. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. نہیں, شعر ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا. آپ مکمل کریں گی. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے انہوں نے. اور یقیناً یاد کرنے کے لیے جس طرح سے ہم نے اشعار دیے تھے سیگمنٹ کے, اسی طرح سوالات دیے تھے, تو کسی نے سوالات میں زیادہ اچھی یوں سمجھ لیجئے کہ کوشش کی ہے, یاد کیے ہیں, اور کسی نے اشعار پہ گرپ مضبوط ہے ان کی. اور نعتیں جو سنتے ہیں الحمدللہ ان کو تو کئی نعتیں ازبر ہوتی ہیں. ہاں ازبر ہوتی ہیں. اور اگر سب سے اچھی بات کریم میگانی صاحب کہ بچوں کو اس طرف انٹرسٹ لانا بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں نا کہ ہم سب کے لیے وقت نکالتے ہیں. ہم پڑھائی کے لیے, کمپیوٹر کے لیے, بچے گیموں کے لیے, فرینڈ شپ کے لیے, سب کے لیے وقت نکالتے ہیں, یہ آخرت کے لیے. ہاں, لیکن اسلامک معلومات یہ واقعی آخرت, ہاں, یعنی کہ سب کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا ہم نے جو پروگرام بنایا اس میں کریم میگانی صاحب ہم نے کوشش کی کہ مقصد یہ نہیں کہ کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے. مقصد یہ ہے کہ جو جتنا حصہ لے سکتا ہے علم کا خزانہ مل جائے. علم کا خزانہ لے لے. جیتے ہوئے تو سبھی ہیں ماشاءاللہ, سب نے تیاری کی ہے. ہاں, 8 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچے بھی ہیں, 13 سے 18 سال تک کے بھی بچے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی صرف ہمارا میسج آگے پہنچ جائے بہت ہے. کیا کہیں گے؟ بہت بڑی بات ہے. تو معزز سامعین, ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے, اور پروگرام فارمیٹ کے مطابق جو اس کا رزلٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر آ جائے گا. اور اسی لمحات کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, فضیل بندانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.